اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان، ہم آپ کی خدمت میں شیعہ علماء کے حالات زندگی سے ایسے سبق آموز واقعات کو بیان کر رہے تھے کہ جن واقعات کو پڑھ کے سن کے ان کے بارے میں جان کے انسان کی زندگی میں انقلاب رونما ہوتا ہے۔ اور آج آپ کی خدمت میں واقعہ لے کر آیا ہوں مرحوم آیت اللہ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے متعلق۔ نہایت ہی جلیل القدر شخصیت کے مالک تھے علامہ امینی۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کی خلافت، وصایت اور جانشینی سے متعلق کتاب الغدیر لکھ کر امیر المؤمنین کی جو خلافت اور ولایت اور وصایت ہے اس سے نقاب کشائی کی، غدیر کو اجاگر کیا علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور صرف شیعہ منابع سے نہیں، اہل سنت کے منابع سے تمام قدیمی کتابوں کو کھنگال کے کہاں کہاں سفر کیا، ہندوستان تک گئے علامہ امینی، اور فرماتے ہیں کہ جب میں کتاب غدیر لکھ رہا تھا تو گویا کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ خود حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب مجھے املا لکھوا رہے ہیں اور میں لکھتا جا رہا ہوں۔ ایک معجزے سے کم نہیں ہے علامہ امینی کی خدمت۔ اسی علامہ امینی کی زندگی سے متعلق یہ واقعہ ہے، اور علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ڈاکٹر محمد امینی یعنی حجت الاسلام ڈاکٹر محمد امینی اس واقعے کو نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک روز ہماری دادی ہم سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ اب جب دادی تشریف لائی ہیں تو میں دادی سے تھوڑا نہایتی صمیمیت میں، پیار محبت میں والد بزرگوار کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ بتائیے کہ علامہ امینی کیسے بنے، آپ نے کیا اس میں کردار ادا کیا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ تو علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب علامہ امینی کی ولادت ہوئی اور ولادت کے بعد 2 سال ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اولاد کو دودھ پلائے، تو میری یہ ذمہ داری تھی کہ میں اس کو دودھ پلاؤں، اور میں نے ایک ریاضت کی ہے سخت قسم کی، اور وہ ریاضت یہ تھی کہ جب بھی میں نے امینی کو دودھ پلانا ہوتا تھا تو اسے دودھ پلانے سے پہلے میں باقاعدہ وضو کیا کرتی تھی، اور وضو کر کے میں اپنے بیٹے امینی کو دودھ پلاتی تھی۔ مسلسل 2 سال میری یہ روش رہی ہے کہ میں انہیں دودھ پلا کر باوضو حالت میں دودھ پلایا کرتی تھی، اور بغیر وضو کے کبھی میں نے انہیں دودھ نہیں پلایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب معلوم ہو کہ بچے نے دودھ پینا ہے؟ تو فرماتی کہ گویا کہ مجھے الہام ہو جاتا کہ امینی کے دودھ کا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا میں اٹھتی، باوضو ہوتی، آداب کے ساتھ وضو کرتی، اور پھر اپنے بیٹے کو آغوش میں لے کر میں اسے دودھ پلاتی تھی۔ اور یہ اسی کی برکات ہے کہ امینی اس قدر اب امینی بنے ہیں، اور اس قدر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کی ولایت میں اس قدر ذوب ہو چکے ہیں، اس قدر پگھل چکے ہیں، اور اس قدر امیر المؤمنین کی عقیدت اور مودت میں انہوں نے الغدیر جیسی کتاب کو تحریر کیا ہے۔ تو عزیزان، اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ایک بچے کی تربیت میں والدین کا بنیادی کردار ہے۔ میں اپنے دروس میں کتاب آداب المتعلمین میں ظاہراً آخری دروس ہیں کہ جہاں اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار بیان کر رہا ہوں، تو وہاں اولاد کی پیدائش سے پہلے کے کیا مراحل ہیں جو والدین نے طے کرنے ہیں، اور ولادت کے بعد کن مراحل کو
والدین نے انجام دینا ہے، میں نے وہاں تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ والدین کی تربیت اولاد کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ مثلاً آپ یہ زندگی میں دیکھتے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اس دنیا میں آتا ہے تو آتے ہی وہ قرآن مجید سے مانوس ہوتا ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت اگر لگا دیتے ہیں تو وہ مسکراتا ہے، نہایت ہی حشاش بشاش ہو کر قرآن مجید کو سنتا ہے، اور اگر آپ اس تلاوت کو منقطع کر دیتے ہیں تو یہ بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے واقعات آپ نے زندگی میں دیکھے ہوں گے۔ یا وہ بچے جو بچپن میں ہی عزادار ہوتے ہیں، امام حسین کا ذکر آتا ہے، امام حسین کی عزاداری کا ذکر آتا ہے، نوحہ خوانی کا ذکر آتا ہے، تو وہ جوش میں آ کر نوحہ خوانی کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، اور جب منقطع ہو جاتی ہے، یعنی اس کو روک دیا جاتا ہے، تو وہ ناراض ہوتے ہیں والدین سے کہ آپ نے اسے کیوں روکا ہے، میرے لیے نوحہ لگایا جائے۔ یہ برعکس آج کی دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ یہ بچہ ہے، ابھی 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، لیکن میوزک میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہے، بہت زیادہ مہارت رکھتا ہے۔ یہ چھوٹا بچہ ہے لیکن شطرنج میں بہت زیادہ مہارت رکھتا ہے۔ عزیزان، یہ سب والدین کی کرامات ہیں۔ والدین بچے کی پیدائش سے پہلے جن مراحل سے گزرتے ہیں، اس کا مکمل اثر جو ہے وہ اس بچے پر ہوتا ہے۔ لہٰذا باقاعدہ آمیزش کے، باقاعدہ نزدیکی کے، جمع کرنے کے آداب اسلام نے بیان کیے ہیں کہ اگر آپ 2 میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے تنہائی اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو کن آداب کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب آئیں، چونکہ اس قربت کا اس بچے کے اوپر اثر ہونا ہے کہ جس نے کل اس دنیا میں آنا ہے۔ پھر اگر بچے کا جو نطفہ ہے وہ ماں کے رحم میں ٹھہر گیا ہے، تو پھر ماں کو کن آداب کی رعایت کرنا ہے۔ کیوں؟ چونکہ جو کچھ بھی یہ ماں کرے گی اس کا اس بچے کی تربیت پر اثر ہوگا۔ لہٰذا اگر یہ ماں گفتگو کرتی ہے تو یہ بچہ اس گفتگو کو سنتا ہے، باپ اگر گفتگو کرتا ہے تو یہ بچہ اس گفتگو کو سنتا ہے باقاعدہ۔ لہٰذا ان کی گفتگو کس نوعیت کی ہوتی ہے، وہ کیا کام کرتے ہیں، یہ سب اس بچے کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر والدین عزادار ہیں تو یہ بچہ عزادار ہوگا۔ والدین اگر دوران حمل مجالس عزا میں جاتے ہیں تو یہ بچہ مجالس عزا سے مانوس ہوگا۔ والدین اگر دوران حمل قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ بچہ قرآن سے مانوس ہوگا، اور اگر مجالس لہو و لعب میں شرکت کرتے ہیں تو یہ بچہ انہی مجالس سے مانوس ہوگا۔ لہٰذا جب خاتون حاملہ ہوتی ہے تو اسے اپنا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ بعد میں اگر وہ زندگی میں شکوہ و شکایت کرے کہ میری اولاد ایسی ہے تو اس کو کسی اور سے شکوہ نہیں کرنا ہے، اس کو اپنے آپ سے شکوہ کرنا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں جب حمل کی حالت میں ہوتی ہیں تو سارا دن بیٹھ کر ٹی وی کے آگے وہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں مشاہدہ کرتی رہتی ہیں، جس کا تمام کا تمام اثر جو ہے وہ اس بچے پر پڑتا ہے۔ معلوم نہیں کس حالت میں انہوں نے کوئی نہایتی جھگڑے والی اور نہایتی لڑائی والی کوئی جو ہے وہ ٹی وی میں کوئی فلم دیکھ لی، کوئی ڈرامہ دیکھ لیا یا کوئی ایسی چیز دیکھ لی تو بچہ لڑاکا نکل آیا، لڑنے والا، غصیلا، اور پھر معاشرے میں والدین کہتے ہیں کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا، یہ تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس کی کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، سنخیت ہی نہیں ہے، ہمارے خاندان میں تو کوئی لڑاکا تھا ہی نہیں، یہ بچہ اس قدر کہاں سے لڑاکا نکل آیا، اس قدر بد اخلاق نکل آیا۔ یہ اثر ہے اسی تربیت کا جو ماں نے اس کی اپنے رحم میں تربیت کی ہے، اور پھر جب اس دنیا میں آتا ہے تو کن آداب کی والدین کو رعایت کرنا ہے، یہ ساری تفصیلی میں گفتگو کر چکا ہوں۔ نہایت افسوس ہے کہ مومنین دیکھتے نہیں ہیں اور پھر بعد میں پریشان ہو کر پھر سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، مرحوم علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ان کی تربیت میں ایک بنیادی کردار ادا کیا ہے، یعنی پاکیزہ غذا انہیں کھلائی گئی جب وہ دوران حمل تھے یا دوران حمل کے بعد جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے، پاکیزگی کا خیال رکھا گیا، طہارت کا خیال رکھا گیا، ذکر اہل بیت کا، ذکر خدا کا، تلاوت قرآن کا، نماز تہجد کا کس قدر جو ہے وہ انہوں نے خیال رکھا۔ تو اب جا کر دیکھیں کہ یہ بچہ امیر المؤمنین کا عاشق امینی نکلا، اور اس نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی وہ خدمت کی ہے کہ جو تاریخ میں بے نظیر ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال
ہماری نسلوں کو پاکیزہ کرے، نسلوں کو صالح بنائے، اور ہمیں بھی ایسے ہی جو ہے وہ بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال امام زماں کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کی لیے دعا گو بھی ہیں اور نائب الزیارہ بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔